درود پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے بھی عزادار باہر تشریف فرما ہے ان سے درخواست گزار ہے برائے مہربانی فرش عذاب تشریف لے ملک پاکستان کی نامور شخصیت خطیب شاہ نجف جناب علامہ سید فراز حیدر قاسمی صاحب جو ممبر حسینی پہ تشریف فرما ہے عام مومنین سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام عزاداروں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پڑھنے والوں کو بھی زیادہ لطف آئے اور عزاداری سید الشہداء کا ماحول بھی بنے اور پیچھے والے عزاداروں کو آنے میں جگہ مل سکے۔ 19 سفر مظفر چیلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام علمدار کربلا کا ماتم برمقام ماسٹر محمد شفیع مرحوم محلہ رسول پور گلی نمبر 4 چوبرا سٹی بھی یمن سے عذاب منعقد ہو رہی ہے، جس میں کامران عباس بی اے صاحب، علی عمران آف لاہور، رائے مرتضی ایسن لاہور اور دیگر مولا کے مداح خان اس مرث اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام عزاداروں کو اس مرث اعزاز میں شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ 20 مئی ذاکر میں سید ابراہیم حسین نقوی، سید وقار حیدر شرازی صاحب، یہ برمقام جنیت تلاوہ میں 20 مئی کو مرث اعزاز ہوگی۔ تو تمام عالمی شہرت یافتہ نوح خان قربان جعفری صاحب اس مرث اعزاز سے نوح خوانی کریں گے۔ تمام عزاداروں کو بھی اس مرث اعزاز میں شرکت پرزور اپیل ہے۔ 28 رجب قافلہ سادات کی مدینہ سے روانگی کے حوالے سے چکیاں تلاوہ میں بھی اسی جگہ پر پروگرام منعقد ہو رہا ہے مرث اعزاز کا، جس میں ڈاکٹر سید ماجد رضا آبی صاحب، سید سجاد حسین شہر شماری سیدہ اور نحید عباس جاگ اس مرث اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی مولا کے بڑے بہترین مداح خان ہیں۔ تمام عزاداروں کو مرث اعزاز میں شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ 7 ربیع الاول کو چکیاں تلاوہ میں مرث اعزاز ہے، جس میں سید عمران حیدر قاسمی اور پورے والا ٹھیک 7 بجے خطاب فرمائیں گے۔ تمام عزادار شہادت حضرت امام حسنی عسکری علیہ السلام کے حوالے سے ملنے سے تمام عزادار شرکت فرما کے ثواب درجہ حاصل کریں۔ بلا تاخیر میں ملتمس سرمایہ ملت افتخاری جعفریہ وکیل حق زہرا خطیب شاہ نجف جناب علامہ سید فراز حیدر قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل الرسائل محمد علی محمد تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، ملک کے نامور شخصیت ہے، مولا کے بہترین مردہ ہے اور ہر جگہ پہ دن برات وکالت جناب حق زہرا سلام اللہ علیہ کی کر رہے ہیں، تو ان کا استقبال ہر عزادار پر ضروری ہے۔ تو زور حق بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل مولا حیدری، فارسط اللہ نعرہ حیدری، پہتری صوت نعرہ حیدری۔ جناب علامہ سید فراز حیدر قاسمی صاحب، درود پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ صلوات مل کے بابا سے آل اتحار کے استقبال کے لیے، خصوص شہزادی کونین کی استقبال کے لیے سینے کی گو اثر کیجئے، درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے سارے۔ خوشبدی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی شمولیت کی قبولیت کے لیے، مصعب بخاری صاحب کی محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے فرزندان کے بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار راہ ناصر عباس صاحب سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے سارے۔
صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے فرزندان کو مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جناب اکبر کے قدموں میں اعلیٰ مقام نصیب ہو، اور جتنے دوست احباب تشریف فرمائے، چودھری گلفام صاحب مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے بعد آپ کے شہر کی پہچان والی مودی صاحب ایک بار پہ تشریف فرمائے، مولا زبان الکلام میں اثر عطا فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دعا کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غزلی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ درود کی تلاوت کرتے کہ قدم آگے تشریف لے، یہ جگہ کافی خالی ہے، سارے حضرات مہربانی کریں گے سارے تھوڑی تھوڑی مہربانی کیجیے، میں گزارش کر رہا ہوں آپ سن کے پھر نظر انداز کر رہے ہیں، درود کی تلاوت کیجیے، آگے آ جائیے، ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا، ساری جگہ خالی ہے۔ بجانے گرامی قادر موالیہ نے حیدر کرار ماتم دران سلطان الانوار اور حسین بخت شاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتتن جاہلیہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی امام کی پہچان کیے بغیر مرا وہ جہالت کی موت ہے۔ عالم بھی ہے اگر امام کو نہیں پہچانا تو موت جہالت ہے۔ 73 فرقوں میں واحد فرقہ ہے شیعہ نے حیدر کرار تھا کہ جسے لوگ مشرک بھی کہہ دیتے ہیں، جنہیں کافر بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہی ایک فرقہ ہے جو جنت میں مطمئن ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے جن میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ 72 کے پاس یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ اعمال کی گٹھلیاں سر پہ اٹھانے کے باوجود جنت جائیں گے۔ میں کسی کو جہنمی نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی بھی اپنی جنت کنفرم ثابت نہیں کر سکتا۔ البتہ جنہیں 72 مل کے مشرک اور کافر کہتے ہیں، وہ شیعہ نے حیدر کرار اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ جنت میں ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جانے کی بات میں نے نہیں کی، وہ جنت میں ہے۔ بندے کہتے ہیں جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں؟ ہم صرف جنت ہی نہیں، ہم جہاں چاہیں جنت بنا سکتے ہیں۔ جس بندے کو بات سمجھ آ رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا رہے؟ اب ایمان 73 فرقوں کا ہے جنت پر، اطمینان صرف علی والا۔ ایمان میں اور اطمینان میں فرق ہے۔ ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا تجھے ایمان نہیں؟ اس نے کہا ایمان ہے، لیطمئن قلبی، قلب کا اطمینان چاہتا۔ اللہ نے دوسری دلیل نہیں دی، کہا پرندے پکڑ کی ماں بنا پہاڑوں پہ ڈال آواز دے آ جائیں، بس وہ مختصر ہو گیا۔
اس کا مطلب ہے اطمینان ہوتا ہی تب ہے جب آنکھوں سے دیکھ لیا جائے. جس بندے کو پریشان یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان اور شیعہ اطمینان میں کیوں ہیں؟ دیکھیں گولی لگے شیعوں کو، بم پھٹے تب، دھماکہ خدا نخواستہ ہو جائے تب، موسم جیسا بھی ہو، 50 ڈگری میں 10 محرم کو ننگے پیر کھلے آسمان کے نیچے تپتی دوپہر میں شیعوں نے تپتی زمین پہ بیٹھ کے حسین کا ذکر سنا، چہرے پہ پریشانی نہیں آئی. آج موسم خراب ہو گیا، آج بارش نے آ لیا، آج ہر جگہ پانی پانی ہے، شیعہ پھر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دھوپ کی پرواہ نہ ہمیں بارش کی فکر ہے. موسم کی فکر ہم ویسے ہی نہیں لیتے، اس لیے کہ موسم سے پریشان کو ہو جن کے پیر موسمی ہو. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اور جن کے پیر کا نام لے کے موسم کروٹ بدلتا ہے وہ شیعوں کا اطمینان ہے. آپ کو کہاں کہ آپ کا اطمینان کہاں ہو گیا تھا؟ اطمینان ہوتا ہے وارث پر. جب آپ کو پتا ہونا ہم نے جنت کسی ترلے پہ نہیں جانا. نہیں توجہ فرمائیے، دیکھیے ہم نے جنت ترلے پہ نہیں جانا. ترلا اور ہوتا ہے، منت اور ہوتی ہے، اطمینان اور ہوتا ہے. بندے پریشان ہیں، بھائی صاحب یہ اطمینان ہر 5 وقت کی نماز میں ساری امت دہراتی ہے. شیعہ اطمینان کا اظہار کرتا ہے. جسے منت کرنے کی عادت ہے وہ کہتے ہیں دکھا، جو مطمئن ہے وہ کہتا ہے قائم رکھ. جو سورہ الحمد پڑھتے ہو اب پتہ چلا کہ ہم کہتے ہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ساری دنیا کہتی ہے صراط مستقیم دکھا. قائم رہنے کی دعا کرنا اطمینان کی دلیل. انہوں نے ابھی دیکھا نہیں، ہم نے دیکھ لیا، ہم کہتے ہیں اس پہ قائم رکھ. کہ تم نے کہاں دیکھا؟ ہمیں نبی نے غدیر میں دکھایا تھا. توجہ ہے نہیں آپ؟ اس لیے بندے پوچھتے ہیں آپ اطمینان میں کیوں ہیں، شیعہ مطمئن کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیعوں کے اطمینان کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں جنت ہر کوئی جانا چاہتا ہے. آخری ہدف ہمارا کسی بھی مقصد کا صرف جنت. نماز غرض دوسرا تو لفٹ نہیں کرائی، بندے نے کچھ ہو جاتا وہ راتی سمجھے ہیں. غرض جنت ہے. دیر تک کھا کے روزہ رکھنا، جلدی جلدی کھول دینا. غرض جنت ہے. کو قاعدہ ہوتا ہے دیر تک کھاتے رہو اور کھولنے میں جلدی کرو، بندہ مجھے تک آتی نہ. یہ تو احسان کا تھا. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ حج پہ لوگ جاتے ہیں، غرض جنت، ذہن میں جنت رہتی ہے. روزہ ذہن میں جنت، کوئی نیکی کرتے ہیں ذہن میں جنت. صبح سے بارش میں جتنے باقی بیٹھے ہوئے ابھی تک، جب سے جان طلوع ہوئے محرم کا، کریا کریا گلی گلی مجلسوں میں جاتے ہو ہر بار کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہے جنت کا خیال آیا تھا؟ نہیں توجہ فرمائیے. اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم مطمئن کیوں ہو؟ دیکھیے باقی 72 فرقوں میں اور ہمارے مذہب میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اور باقی مذہب میں فرق ہے جاننے کا اور پہچاننے کا. باقی سارے جانتے ہیں، شیعہ پہچانتا. میں اس پہ دلیل دوں گا نا، ابھی آپ کا ذہن تیار کرنا، اس لیے کہ کچی بات کرنی نہیں. دعویٰ جنت کا دنیا کا، اور میں اطمینان جنت پہ ثابت کر کے جا رہا ہوں. ہم پہچاننے والے، جنت جاننے پہ نہیں ملے، پہچاننے پہ ملے. اس لیے پہچان کیوں؟ سب سے پہلی آواز آئی تھی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا. پہچان ہو جائے اس کا مطلب ہے جنت کی جانے کی دلیل
تو معصوم کبھی نہ کہتے امام کو پہچانے بغیر جانے والا جاہل ہے. اس کا مطلب ہے پہچانو گے تو اس ہدف تک پہنچو. اس کی دلیل قرآن سے. حضرت موسیٰ کے دور کا ایک عالم ہے بلم باؤل. بلم باؤل کے پاس اسم اعظم سواری گدا, اور اسم اعظم کی طاقت یہ ہے کہ دعا بدعا میں قبولی. سارے حربے اختیار کیے فرعون نے, موسیٰ نہیں مار سکا. بلم باؤل کو بلایا, میرا کام کر, انعام تجھے تیری مرضی کرنی. وہ آیا تھا گدھے پہ سوار. پہچان کے لیے صرف انسان ہونا ضروری نہیں. بلم باؤل آیا, اس نے کہا انعام ملے گا, موسیٰ کے سامنے بد دعا کر وہ مر جائے. انعام کا لالچ لے کے فیصلہ بات بولو. جیسے ہی باہر نکلا گدھے پہ بیٹھا, گدھے کو کہا چل. اس نے کہا میں نے آج موسیٰ مارنا ہے. گدھا دیکھ کے کہتے گدھا ہوں, بے غیرت نہیں. شاباش شاباش, میرے ساتھ جاگنا. گدھا ہوں, بے غیرت نہیں جو حجت سے لڑنے چلا جاؤں. جانور نے حجت کو پہچان لیا. اللہ نے گدھے کو جنت دے دی. صرف بلم باؤل کا گدھا نہیں, سالے کی اونٹنی جنت میں, حابیل کا کوا جنت میں, اصحاب کا کتا جنت میں, بلم باؤل کا گدھا جنت میں. اور جو عالم تھا بلم باؤل, اس کے لیے اللہ نے کہا اس کی مثال کتے جیسی ہے. کوئی بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہے, میں اللہ کے قرآن سے دلیل رکھنے لگا ہوں. گدھے کو جنت دینے کے بعد کہتا ہے یہ بلم باؤل, اس کی مثال کتے جیسی. میں نے کہا مالک اتنا بڑا عالم, اس میں عالم اس کے پاس ہے, تو نے اسے کتا کیوں کہا؟ دیکھا نہیں نبی کے قتل کا ارادہ لے کے نکلا تھا. نہیں توجہ فرمائی, جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. نبی کے قتل کا ارادہ لے کے نکلا. چیزوں سے گلا نہ کیا کر, اللہ نے قرآن میں فیصلہ دیا ہے. جو بھی جب بھی جہاں بھی نبی کے قتل کا ارادہ لے کے نکلے, اللہ کی نظر میں کتا ہے. کوئی بیٹھا جسے بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ نے؟ پہچاننے کو گدھا پہچان گئے, چلنا چلا گئے. عالم نے نہیں پہچانا, کتے کی مثال ہے. ہمارے اطمینان کی دوسری بڑی دلیل کربلا. فضائل پڑھو, کربلا اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں. ایک طرف حسین, ایک طرف 9 لاکھ میں نمازی, حاجی, روزے دار, حافظ, قاری. 9 لاکھ جانتا ہے یہ حسین. 9 لاکھ کا 9 لاکھ جہنمی. پڑھنے گیا میں جو پریشان بیٹھا. 9 لاکھ نمازوں سمیت جہنمی, روزے سمیت جہنمی, حجوں سمیت جہنمی, کرت سمیت جہنمی, حافظ سمیت جہنمی. سادے جہنمی نہیں, لعنت سمیت جہنمی. جو پریشان بیٹھا ہے اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں. آپ پریشان اس لیے بیٹھے ہوئے کہ فلاد در کا آدمی آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے لگا. میں کہتا ہوں علی والے کے چہرے پہ پریشانی سے بھی نہیں دیتی ہے. سب سے زیادہ پریشانی آخرت کی ہے نا, تو ہم ہی تو وہ ہیں آخر میں جن کے 12 پیر کھڑے ہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ, پیر تو ایک ہو تو مان نہیں ہوگا, اور یہاں کے پیر یہاں رہ جائیں. یہ وہ پیر ہے قبر میں بھی آئیں گے. پہچان ضروری, اور قبر میں آئیں گے. آپ کے میرے چھٹے مولا نے فرمایا قبر میں فرشتے آئیں گے, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ فرشتوں کو لفٹی کوئی نہیں, بڑے جلال والے فرشتے ہے بدنا, اور آتے ہی وہ سوال کریں. امام فرماتے ہیں صاحب کے درمیان کھڑے ہو کے چھٹے لال ولایتیں فرما رہے کہ جیسے ہی آ کے فرشتے کہیں گے نا من رب ہوگا, تیرا رب کون ہے؟ سرانے کرسی آئے, کرسی والا کہے گا آرام سے. اس کا اللہ جنہیں مزہ نہ لیا, وہ پھر صرف فرشتے نے نبڑے جا. کرسی والا دیکھو آسرا کتنا نہیں, میں اپنی بات پہ ہی جو معصوم نے فرمایا, آرام سے
موت جیسی سب چیز کا پیالہ پیا ہے. بتاتا ہے تمہیں سانس لینے تو تھوڑا حوصلہ کرو. ابھی بتائے گا میرا رب اللہ. ہوں وہ بھی کوئی بندہ ہونا ہے جڑا سن کے نہ دسے. قبر میں مدد کیا ہو؟ پھر آواز ہے میرا نبی کون ہے؟ پھر آواز ہے میں نے کھانا بھی جدائی ہے, دل میں درد ہے, اپنوں سے بچھڑ کے آیا. حوصلہ کرو, ابھی بتاتا ہے محمد میرا نبی ہے. فرشتے پوچھتے پوچھتے کہیں گے من ولی ہو, تیرا ولی کون ہے؟ من اماموں کا, تیرا امام کون ہے؟ سوال آئے گا, کرسی والا چپ کر جائے گا. آپ چپ کر گئے, بندے پریشان. مولا سارے جواب بتاتے بتاتے اپنی باری پہ آپ کا دادا علی چپ کیوں کر جائے گا؟ ایک چھوٹی دیوار کی دیکھ کے فرماتے ہیں چپ اس لیے کرے گا جس کا دنیا سے اب تک مددگار ہوں, مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے. 9 لاکھ جانتے ہیں یہ حسین ہے, 9 لاکھ جہنمی, ہر عمل سمیت سارے دانی جانتے ہیں یہ حسین ہے. جو بیٹھا مسجد پڑھنے لگا کربلا, 9 لاکھ جاننے کے باوجود جہنمی این وقت پہ ایک نکل آیا. واشیو جو چپ کر گئے ہو, این وقت پہ ایک نکل آیا, علیہ السلام ہو گیا. حسین نے انعام کیا دیا, 2 رکعت نماز دیا, جب تک پڑھنا ہے, جب تک روزہ قیامت تک پڑھنی پڑے گی. نبی شبیر فرماتے ہیں اس کی زیارت نہ کرو, میری قبول ہی نہیں. بھائی این وقت میں ایک نکلا ہے, شبہ عاشور کو آیا, 9 لاکھ جہنمی ہو گئے, حور علیہ السلام ہو گیا. تو فرق کیا ہے؟ نہ حور نے روزہ بدلا, نہ نماز بدلی, حور نے فقط امام بدلا. فیصلہ باد والے میرے ساتھ دیکھنا, حور میں جو سب صرف وہ صاحب امام بدلا. حور جنتی کیوں ہے, وہ جہنمی کیوں ہے؟ 9 لاکھ جانتا تھا یہ حسین ہے, حور پہچان گیا کہ یہ حسین ہے. کوئی بیٹھا جسے بات سمجھ آ رہی ہے؟ این وقت بعد شبیر بیٹھا کہ یہ حسین ہے, حور نے انعام کیا دیا؟ علیہ السلام بنایا. جو مجرم کو علیہ السلام بنانے کا کوئی جانتا ہو. توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں یہ بدل بولنا میں. حور علیہ السلام ہوا, سب سے پہلے میدان میں کون گیا؟ علی ابن الحر. اس کے بعد جناب آئے ہیں فجر پاڑ کے, کھاتا عمال کا خالی. حسین نے بھیجا سیدھا جنت. اس کے بعد زہرین پڑی. بادشاہ ایک پیچھے پڑھوا لیجیے اپنے, ادھر والی تو ضائع ہو گئی. ایک سند آ جائے کہ فاطمہ کے نال کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے حور نے. عجب نہیں, حور کی آواز ہے, اگر نماز, عجب نہیں حسین کی آواز ہے, اگر نماز پڑھا کے بھیجتا وہ 9 لاکھ کہتے جنت نماز لے کے گئی ہے. نہیں کوئی بیٹھا میرے ساتھ جسے بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے کہتے ہیں کہ جنت نماز لے کے گئی. میں نے بھیج کے بتایا جب تک حسین ساتھ نہیں. اچھا اس کی بھی تشریح کرنی کہ بلا جی 9 لاکھ ہے, ان کے پاس اعمال ہے, جہنم میں اعمال تھے, ان کے پاس کیا نہیں تھا کہ جہنم چلے گئے. اور کے پاس ظاہراً کچھ بھی نہیں اعمال میں, کیا تھا کہ علیہ السلام بن گیا. نماز بچائی حسین نے. کس نے انکار کیا؟ کیا کربلا میں سارا کنبہ لے کے نماز بچانے گئے؟ بچائی تو کوفے میں علی نے بھی ہے یار, بچائی تو حسن نے بھی ہے نا. ہر کسی نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حساب سے بچایا. دیکھیں دین حسن نے بھی بچایا ہے, امام حسن نے بھی دین بچایا ہے. جو کہتے ہیں کربلا میں اگر ہوتی تو حسن جنگ نہ کرتے. ہر بیماری کا ہر بندے کے پاس, ہر حکیم کے پاس الگ علاج ہوتا. جب تک بیماری ایسی تھی کہ دوائیوں سے ٹھیک ہوتی. یہ جڑے بندے نے پتہ نہیں ڈاکٹر دوائیاں کھانے لو کیر دوں آخر نہ لاہور لے جاؤ.
اس وقت کیا ہوتا ہے کہ خطرناک کام ہو گیا، اب ادھر نہیں ادھر ہی بچے گا، کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھائے گا۔ اسلام کا علاج بھی ایسے ہی ہوا، جب تک دوائیوں سے کام چلتا رہا تب تک چلاتے رہے، جب آیا ہے نا مرد کے قریب بالکل اسلام مرنے والا، پھر آیا حسین کے پاس، نہیں جس بندے کو بات سمجھ آ رہی درود مل کے بابا دکھا توجہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ ہاں نماز بچائی، صرف نماز نہیں بچائی۔ اچھا اگر نماز قبلہ بچائی ہے تو بتاؤ کون سی بچائی؟ اور فکر ہو گئی، توجہ نہیں فرمائی۔ کربلا کا مقصد ہے نا، وہ سمجھا رہا ہوں قبلہ، یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں آج کل لوگ حدیث قصہ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث قصہ یہ ہر جگہ پہ شروع کیوں کر لیتے ہیں، یہ حدیث قصہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جو ہے ہی حدیث اسے کہہ رہے ہیں یہ حدیث قصہ کہاں سے آیا، اس میں ہے کیا، اور تقی بحاجت فرما رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، اس کا بار بار پڑھتے رہنا، روزانہ پڑھتے رہنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس میں پنجتن کا ذکر ہے، ان کی طہارت کا ذکر ہے، اور نبی عہدے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے حدیث کے سامنے ہے کیا، اللہ جانے۔ اچھا آخری سوال یہ ہوتا ہے کیا سیکھا آپ نے؟ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں کیا سیکھا آپ نے؟ ابھی بتا دیتے ہیں حدیث کے سامنے نے سیکھا کیا ہے۔ مجلسوں میں جاتے ہیں 2 مہینے تو کیا سیکھا؟ بھائی ہم یہاں پہ میچ کے سوال کرنے آئے، بیالوجی پڑھنے آئے، جو آپ کو مولوی کہنا کیا سیکھا کہ ماتم کرنا، کیا سیکھا کہ زنجیر مارنا، کیا سیکھا کہ یا حسین کہنا، کیا سیکھا یا علی کہنا۔ ہم نے علی علی کہنا، علی علی کرنا ان مجلسوں سے سیکھا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگلے جہان باقی سزائیں بعد میں ملیں گی، علی علی نہ کیا تو پہلوان پہلے مارے گا۔ سیکھنا کیا عظمت محمد مصطفیٰ کی، اور جوان ابھی تک چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی شک نہیں ہے حسین نے نماز بچائی، لیکن پہلے پتا تو کرنا 9 لاکھ کے پاس کیا نہیں تھا، غرق ہو گیا مال سمیت، اور کے پاس کیا تھا؟ 9 لاکھ کے پاس نمازیں بھی تھی، روزہ بھی تھے، حج بھی تھا، زکات بھی، سارا کچھ تھا، قرآن کی رضا سب کچھ تھا، پھر جہنمی کیوں؟ سارے اعمال تھے، حسین نہیں تھا۔ اور کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں، حسین تھا۔ اس کا مطلب ہے اعمال تب قبول ہوتے ہیں۔ یہ کربلا سے سیکھا، جو کہتے ہیں نا آپ نے مہینے 2 کربلا مجلسوں میں گئے تو کیا سیکھا؟ ہم نے کربلا سے یہ سیکھا ہے کہ سارے اعمال حسین نہیں تھا، 9 لاکھ جہنمی۔ تو ہم سیکھ کے یہاں سے یہی اٹھتے ہیں کہ اعمال جتنے مرضی ہو حسین نہ ہو تو قبول نہیں ہوتے۔ تو پھر یہی سیکھنے کی اسی بات کی تکلیف ہے نا کہ جس حسین کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کے باپ علی کے بغیر نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بیٹھا یا نہیں ہے بات سمجھ؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ ہاں نہیں نماز پڑھنی ہے نا، مطلب میں کسی سے بات نہیں کرتا، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں نے گالیاں دینے کا آدمی ہوں، میں نے جھگڑا کرنے کا، میں نے پڑھنی ہے نماز، میں نے پڑھنی ہے۔ اپنے لیے پوچھ رہا ہوں سوال، کون سی پڑھوں؟ 9 لاکھ والی کہ 72 والی؟ اچھا چلے آپ سے پوچھ رہے، آپ شیعہ کیوں ہیں؟ لو بندے چوپ کر دیں تو کیوں ہو؟ جیڑا پہلا نہیں سی بعد چھوڑے وہ دستے کیوں ہوئے؟ علی کی وجہ سے، شیعہ علی کی وجہ سے، یہ گلے کو اور اتداس کر رہے، ماتم کی وجہ سے شیعہ نہیں ہے، آج کھول کے نماز پڑھنے کی وجہ سے شیعہ نہیں ہے، مجلس میں بیٹھ کے رونے کی وجہ سے شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ ہونے کی ایک ڈگری ہے، علی علی اور ولی اللہ۔ اگر نہ ہوتا تم 73 فرقوں کی بھیڑ میں گم جاتے، تمہاری پہچان ہی نہ ہوتی کہ تمہاری پہچان کیا ہے، تمہاری پہچان 73
میں شیعہ ہوں. کسے مننا ہے؟ بھئی چھت کعبے کی ہے. اچھا کعبے سے اوپر چلا جاؤں، عرش پہ چلا جاؤں، جبرائیل کے پروں پہ بیٹھ کے کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں شیعہ ہوں. کوئی مننے گا؟ مینوں جبرائیل نہیں مننا. جس کے پال پہ بیٹھ کے کہوں گا وہی کہہ دے گا تو نہیں ہے تو میں کیوں نہیں ہوں. میرا بچہ میرے لباس ہے. او میرا گل جڑی میں کر رہا ہوں وہ قیمتی ہے، موبائل نہ قیمتی ہے. یہ آپ میں نعرے لگوانے کی غرض نہ لگاؤ نعرہ، لیکن میرا پیغام ہے یہ آنے والی شیعت کے لیے دے رہا ہوں. ان سے ان کی پہچان چھینی جا رہی، ان سے علی چھینا جا رہا ہے. ان کو قصے کہانیاں سنا کے بس یہاں بٹھا کے سامنے ڈرا ڈرا کے ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو پھر تم شیعہ ہو. سانس لینا، سانس رو کے بھی کوئی شیعہ ہوتا ہے. دنیا میں کم از کم شیعہ ہونے کی پہچان کے وہ پہچان کو نہ چھینو ہم سے. آپ پھر چپ بیٹھے ہوئے پریشان بیٹھے ہوئے نہیں جی علی علی نہیں کرنا، میں غوث پاک شروع کر دوں. تو تسی یہ نہیں بیٹھے ہو جی میں بولے کیڑی ہستی کا تذکرہ کر رہا ہے. ہوں تے دنیا ساری سوشل میڈیا پہ علی علی ہو رہا ہے. جی سارے ایڈا بھی سکون نہ لو کہ میں پریشان ہو رہا. علی دنیا اور آخرت میں مددگار ہے. اور یہ تو ابھی ساری دنیا کو پتہ چل گیا ایک بندے کا علی مدد آخر ہے 3 کروڑ کما لیا. انہیں نیزے کی وجہ نہ نہیں کمایا. جی سر وہ لگے لگے وہ دیکھو نا مدد کی ہے. اس کو کہتے ہیں علی مدد کرتا ہے. اس نے پھینک کے نہیں علی مدد کا، انہیں ترنت پہنا آکھے یا علی مدد. اور نیزہ پھینک کے اس نے بتایا ہے کہ میں علی کا نام لے کے پھینکوں تو اتنی دور جاتا ہے، اس کا نام لیا خود علی پھینک تو کتنی دور جائے. ہم سے بندے کہتے ہیں جی علی نے مارے تو سمندر جا کے دیو سنسار دیو کتنے مگر مارا کیویں. اب ان پتہ لگا کیویں تو جائے کہ نہیں آپ کا علی علی کیا کرو صرف. اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کائنات میں، کوئی ورد نہیں ہے. نبی نے کہا تھا کہ مجھے علی دے. ہاں بندے کہتے ہیں جی علی مدد نہ کی فرق. بندے دنیا گم ہو کے مر گئی ہے. جو ایک کہتے ہیں تجھے علی مدد کرنے تو فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ انہیں پتہ لگ گیا سارے تو بڑا فائدہ سامنے میں ہو. ہر جا جا کے لوگ اس کو دے رہے ہیں، وہ گڈی دے رہا ہے، وہ گھر دے رہا ہے. یہی ہے نا کسی ایک کو چاہیے، کو کہتا ہے یا اللہ میں پار لگ، کوئی کہتا ہے مجھے گاڑی، کوئی کہتا ہے میرے کو دولت. یہ دنیا میں یہ چیزیں مانگ رہا ہوں. انہیں ایک کری یا علی مدد آخیا اب کیوں نہیں چھوڑیں. ہر چیز چل کے اس کے کھا رہی ہے. یہاں تو بتاؤ نا یا علی مدد کہنے کے بعد اسے ایسے کرنا پڑا تو اتنا بڑا وظیفہ ہے. یا علی مدد کہنے کا گور آنا چاہیے. جو کہتے ہیں جی میں پکارتا ہوں تو میری تو مدد نہیں ہوئی. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نہیں پہنچے میری امداد کو مولا تو میں یہ سمجھا مجھے ٹھیک سے یا علی مدد کہنا نہیں آیا. ابھی اپنی ہو تو بندہ اے مولا سے گلا نہ کرے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ پہ تو احسان اتنا بڑا ہے نا جو یہ بندے بیٹھے ہوئے جی ہم ماتم کرتے ہیں سانوں کی لفظ ہے ہم ماتم کرتے ہیں. جہاں بیٹھے ہوئے نا مطمئن بیٹھ کے جس جنت کی لالچ میں مولوی حسرت میں ساری ساری رات جاگتا ہے نا سوتا نہیں، اس حسرت کو مولا نے مٹا کے تمہارے دلوں سے نکال کے مطمئن کر دیا ہوا. تمہارے دلوں میں جنت کا خوف لالچ رکھا ہی نہیں ہے. تیرا میرا بادشاہی تو دور کی بات ہے، اس کا ایک ملنگ ہے مولوی. اچھا علی سے اور علی کے ملنگوں سے دشمنی بھلا کیا ہے کہ مولوی کی قیمتی ترین چیز کا نام ہے جنت، اور علی کے ایک ملنگ نے اس کی قیمتی ترین جنت کو فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچ دیا. نہیں توجہ فرما رہے جس بندے کو بات سمجھ آئی. اگوا نے جو بیٹھے میں کی کرنا توجہ ہے. اب دیکھیں وہ جنت مانگ نہیں رہا، بہرحال بتا کر وہ کہتے ہیں علی علی سنداز میں کر، پھر مانگنے کی ضرورت نہیں، بانٹنے پہ آ جائے. ایک بات کی طرف غور کرواتا ہوں، اگر
نے دوڑ دیا. ہارون رشید نے قتل کا فتویٰ مانگا ساتھ میں امام کے کہ جا فتویٰ دے ہمیں, اور رشتے میں ہے اس کے خاندان میں رشتے میں. ایک دن اتنا بڑا عالم کے فتویٰ لگا. اگلے دن صبح ہوئی, جب کہا نا کل بتاؤں گا, صبح ہوئی تو وہ دیوانہ ہوا, پھٹے کپڑے, لکڑی کا ایک تیر کا پکڑا ہوا, اسے کہتے یہ میرا گھوڑا ہے. بچوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا, یہاں تک کہ وہی عالم کو لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا. آپ جو بیٹھے رہے, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا جناب بہلول, دل میں بڑی تکلیف اٹھی ہے, اتنے بڑے عالم ہو, بچے گلیوں میں پاگل پاگل کہہ رہے, کیوں کہہ رہے ہو اپنے آپ کو؟ ہر زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں, مجھے پاگل کہلوانا برداشت ہے, منکر علی کہلوانا برداشت نہیں. کسی بندے نو چپ ہے تو زیادہ مزیدار ہے. علی کا دشمن ہے, وہ فوراً پہچانا جانا چاہتا. یہ ابھی نیا آ گیا, یہ مستحب علی پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, مستحب علی پہ لاگو نہیں ہوتا. دلیل ہے میرے پاس. مستحب کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو عذاب نہیں آتا. مستحب یہ ہے کہ نہ کیا جائے تو عذاب نہیں آتا. اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو حارث میں عذاب کبھی نہ آتا. اچھا, مستحب ایک نماز ہے, مستحب فضیلت بڑی ہے. مطلب بندہ پتہ نہیں کس معراج پہ چلا جاتا ہے بندگی کے. قبلہ تشریف فرمائے, قبلہ ہون میں تھوڑے کو تصدیق رہا ہے. بھائی صاحب بہترین عالم دین ہے, اتنے بڑے مناظر اعظم کے دستار کے بارے شاگرد ہیں, سید سرکار. نماز شب اے جنو تہجد آنے, ٹھیک ہے, 11 رکعت ہے, قبلہ 10 رکعت, ٹھیک ہے, 2 رکعت پڑھتے بڑھ جاتی ہے 8 رکعت. پھر 2 رکعت ہوتی ہے شفا جی, اس میں قنوت نہیں ہوتا, اون جی پڑھ گئی, ٹھیک ہے نا, روٹین میں. وہ ہوتی ہے 1 رکعت, اس میں رکوع نہیں کرنا, مطلب 2 رکعت بعد اس میں قنوت پڑھنا, ٹھیک ہے نا. اور جب 2 کر کے رکوع کرنا نہیں, پہلے قنوت 1 رکعت ہے, 1 رکوع تک سب. لیکن چلے 1 رکعت ہو گئی, اس میں 1 قنوت ہے. اس قنوت پہ باقی رکھتے کھڑے